بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے حضرت عباس۔ عباس کے کیا معنی ہیں؟ عباس جو ہے عباسہ کے مصدر سے، جس کے معنی ہیں تیوری چڑھانا، جلالی ہونا۔ اور اگر اس کی اصطلاح میں دیکھیں، عباس جو ہے وہ بپھرے ہوئے شیر کو کہتے ہیں۔ قرآن کی جو سورہ نمبر 80 ہے، عباسہ کے نام سے ہے، اور پہلی ہی آیت عباسہ سے ہے، اس کے معنی بھی تیوری چڑھانا ہے۔ حضرت عباس کی زندگی سورہ کے کچھ معنی جو ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے آیت نمبر 17، زندگی کے ہر مرحلے میں خدا سے وابستگی، یہ آیت نمبر 17 ہے۔ دوسرے مرحلہ اگر آپ دیکھیں، خوراک کی فراہمی میں انسان کا اللہ سے وابستہ ہونا، حضرت عباس خیموں کے اندر خوراک اور پانی پہنچا رہے ہیں۔ تیسرا اگر آپ دیکھیں، جن لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، آخرت میں ان گناہ گاروں کافروں کی ذلت اور عذاب کے بارے میں، آیت نمبر 33 سے لے کر اور 42 تک۔ اور جو قرآن کا جو ہدف ہے انسان کو بیدار کرنا، یہ آیت نمبر 11 سے لے کے 16 تک۔ اس میں بھی حضرت عباس مسلسل لوگوں کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ سبط پیغمبر ہیں، فرزند رسول ہیں، اور وہ اپنی بات جو ہے کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوالفضل عباس کے چند جو ہے غیر معروف جو القابات ہیں، وہ ہیں ابو القربہ یعنی کہ پانی کے مشکیزوں کا سرپرست، المستجار یعنی کہ پناہ گاہ، ظہر الولایت امامت اور ولایت کا پشت پناہ، الموثر یعنی کہ اثار کرنے والا، الاطس یعنی کہ دریا دل، الزرغام یعنی کہ شیر لشکر حسینی کا، الفادی یعنی کہ جان نچھاور کرنے والا، نافذ البصیرہ یعنی کہ بصیرت کو نافذ کرنے والا۔ ابو الفضل عباس جو ہے وہ مسلسل خیموں کی حفاظت کے لیے اور تمام جو کام ان کو دیے گئے ہیں انہوں نے ان کو انجام دیا ہے۔ حضرت ابو الفضل عباس ایک دفعہ مولا کائنات کی گود میں بیٹھے تھے، تو حضرت عباس سے کہا کہو ایک، آپ نے کہا ایک، پھر آپ نے کہا دو، تو حضرت عباس خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عباس کہو۔ آپ نے عرض کیا بابا جان مجھے شرم آتی ہے کہ جس زبان سے ایک کہہ دیا ہے اس سے دو کس طرح کہوں۔ یہ بات حضرت عباس کے مزاج پر جو ہے وہ بار تھی۔ حضرت ابو الفضل عباس جو ہے وہ جنگ صفین اور جو ہے شیر خدا کا شیر تھا۔ حضرت عباس علمدار جب صفین میں جو شاشہ تھا اس کے 7 بیٹے تھے، اس نے ساتوں کو بھیجا تھا حضرت عباس کے اگینسٹ، اور وہ ساتوں جو ہیں وہ قتل ہو گئے تھے۔ پھر ابن شاشہ خود میدان میں آیا تھا، اور میدان میں آ کے اس نے جو ہے رجس پڑھی تھی کہ خدا کی قسم تمہارے ماں باپ کو تمہاری اعضاء میں بٹھاؤں گا، اور اس نے تیزی سے حملہ کیا، تلواریں بجلی کی طرح چمکنے لگیں۔ آخر کار حضرت عباس نے ایک کاری ضربت سے ابن شاشہ کو بھی زمین بوس کر دیا۔ امیر المومنین نے واپس بلایا اور نقاب ہٹا کر ان کا بوسہ لیا اور کہا جوانو یہ قمر بنی ہاشم ہے۔ اس وقت حضرت عباس جو تھے وہ جو تھے 12 سال کے تھے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو بچپن ہی سے اس طرح علم سے سیراب کیا ہے جیسے پرندے اپنے بچوں کو دانہ بھرتے ہیں۔ حضرت عباس سے جو مقامات ہیں وہ کف عباس کہلاتے ہیں، اور جہاں حضرت عباس کے جسم جو ہیں وہ منقطع ہوئے تھے۔ حضرت عباس کا باب الہوائی جو نا، یعنی کہ اگر یا عباس بھی انسان 133 دفعہ پڑھے اور اپنی حاجت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت جو ہے پوری کر دیتا ہے۔ یا ابل الغوث ادرکنی، یا ابل الغوث یعنی کہ میری مدد کیجئے، یہ بھی حضرت عباس کے لیے ہے، اور یہ توسل جو ہے امام زمانہ کی یہ تاکید ہے اس الفاظ کے لیے۔ جیسے حضرت عباس علیہ السلام کی جو القابات ہیں، حامی الصغینہ یعنی کہ پردہ نشینوں عورتوں کا حامی، باب الحسین امام حسین تک پہنچنے کا دروازہ، موثر یعنی کہ بہت زیادہ اثار کرنے والا، عبد الصالح اللہ کا نیک بندہ، ظاہر الولایت یعنی کہ ولایت کا پشت پناہ، ابو الفراجہ مشکلوں کو دور کرنے والا، اور آپ جانتے ہیں باب الحوائج یعنی کہ حاجات قبول کرنے کا دروازہ۔ جیسے امام حسین علیہ السلام اور اسی طرح حضرت ابو الفضل عباس اور جناب حر جو ہیں ان سے بھی توسل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ان کی یہ دعا ہے یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین اکشفی کربی بحق مولا کا حسین، یعنی کہ اے حسین کی پریشانی دور کرنے والے حر، آپ کو آپ کے مولا امام حسین کا واسطہ کہ میرے بچوں کو شفاعت کر دیں، ان کے بچے کا جو ہے وہ شفا ہو جاتی ہے۔ اور دریائے فرات پر حضرت عباس جب پانی لینے کے لیے جاتے تھے تو وہ دعا کرتے تھے اے میرے پالنے والے، تیرے نبی کے بچوں کی خاطر تھوڑا پانی لینے آیا ہوں،
خدایا تو ایسا انتظام کر دے کہ میں صرف ایک مشکیزہ جو ہے وہ خیمے میں پہنچا دوں۔ جیسے حضرت عباس سے توسل ہے، ایسے حضرت علی اصغر سے توسل ہے، حضرت علی اکبر سے توسل ہے۔ جیسے یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین اکشف کربی بحق کے عقیق الحسین، اے حسین کی پریشانی دور کرنے والے عباس، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ کہ میری پریشانی دور کر دیجیے۔ حضرت عباس یا حضرت علی اکبر یا کسی اور شہید نے اگر اذن جہاد کے بعد زنان حرم کی طرف رجوع کیا ہو، ان سے وداع کیا ہو اور پھر وہ میدان جہاد کی طرف گئے ہوں، کربلا میں عاشورہ کے دن دشمن آل محمد کے اس کاروان کو ہر طرف سے گھیرا ہوتا، ہزاروں مسلح لوگوں کا ان پر ہجوم تھا۔ ان لوگوں نے فرزند رسول اور ان کے جوانوں اور ساتھیوں کو ذرہ برابر مہلت نہیں دی تھی کہ وہ سوائے مقابلے اور قتال کے کوئی کام کرتے۔ یہ تمام بزرگ وار باوجودگی، خستگی، تشنگی اور قلت تعداد کے باوجود بھاری لشکر کا مقابلہ کرتے رہے۔ وہ ان لوگوں سے تھے جب سب کے سب شر تھے، سب کے سب شیطان تھے، سب کے سب درندے تھے۔ ان سے لمحہ بھر کے لیے غافل نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اپنی نظریں ان پر مرکوز کر رکھی تھی۔ میدان کربلا میں جو تھا انتقام لینے کی وجہ سے یہ گروپ جو ہیں وہ جمع ہوئے تھے اور اپنے ہاتھوں میں جو ہیں تلواریں بے نیام لے کر غصے کی آگ میں جل بھون رہے تھے۔ جو ہی ایک مجاہد اسلام کی شہادت ہوتی وہ فوراً فرزند رسول کی طرف چیخنے لگتے کہ اگر کوئی بہادر ہے تو میدان کی طرف بھیجو۔ ان حالات میں مجاہد اسلام اور کربلا کے پاس وداع کا وقت کہاں جو وہ خیام میں جاتے اور وداع کرتے۔ ارباب مقاتل امام کی شان اور منزلت سے واقف ہی نہیں تھے کہ امام ان کے خاندان کتنا بلند ہے، وہ اللہ کی رضا کے حصول میں کس قدر پیش تھے۔ اگر کوئی شخص اور علماء ان مقاتل کا مطالبہ کرے کہ شہدائے کربلا میں سے کسی شخص نے اذن جہاد ملنے کے بعد اپنے حرم سے وداع نہیں کیا بلکہ اہل بیت اعظام کی مقدارات کی نگاہیں اپنے امام پر تھیں نہ کہ اپنی اولادوں پر، وہ امام کے فرامین کی پابندی کرتی رہتی تھی، ان کے فرمان پر اور ان کی عزیز جان پر اپنے فرزندوں کو قربان کرنے کے لیے ایک دوسرے سے پہل کر رہی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔